دنیا کا وہ مشہور ہیرا جس نے سلطنتیں بنا دی اور بادشاہی مٹا دی، جسے پانے کے لیے بھائی نے بھائی کا خون کیا اور باپ نے بیٹے کو اندھا کر دیا۔ کوہ نور صرف ایک پتھر نہیں بلکہ موت اور تباہی کی ایک ایسی داستان ہے جو صدیوں پر محیط ہے۔ لیکن کیا واقعی اس ہیرے کے ساتھ کوئی خوفناک بد دعا جڑی ہے؟ کیونکہ یہ ہیرا جس مرد کے پاس گیا اس کا زوال شروع ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں ہم کوہ نور کی خون آلود تاریخ اور اس سے جڑی ہر پر اسرار بد دعا کے حقائق سے پردہ اٹھائیں گے۔ کوہ نور ہیرا۔ کوہ نور ہیرا کوہ نور کی کہانی بلکھنڈا کی کانوں سے شروع ہوتی ہے۔ 1306 کے ایک قدیم ہندو متن میں پہلی بار اس ہیرے کا تذکرہ ملتا ہے، جس میں ایک التبا درج تھی: جو بھی اس ہیرے کا مالک بنے گا وہ پوری دنیا پر راج کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کی تمام بدقسمتیاں بھی اس کے گلے پڑ جائیں گی۔ صرف خدا یا کوئی عورت ہی اسے بغیر کسی نقصان کے پہن سکتی ہے۔ یہیں سے کوہ نور کی بد دعا کا تصور پیدا ہوا۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب تک یہ ہیرا مندروں میں رہا یا دیوی دیوتاؤں کی آنکھ کی زینت بنا رہا، سب ٹھیک تھا، لیکن جیسے ہی یہ انسان کی لالچ کا نشانہ بنا، تباہی کا رقص شروع ہو گیا۔ مغلیہ سلطنت کے دور میں یہ ہیرا تخت طاؤس کا حصہ بنا۔ شاہجہاں، جس نے اسے اپنی شان و شوکت کے لیے استعمال کیا، اسے اپنے ہی بیٹے اورنگزیب کے ہاتھوں قید کا سامنا کرنا پڑا۔ مغلوں کے زوال کی داستان بھی اسی ہیرے کے گرد گھومتی ہے۔ 1739 میں جب نادر شاہ نے دہلی پر حملہ کیا تو اس نے مغل بادشاہ محمد شاہ رنگیلے کو شکست دی اور دھوکے سے اس کی پگڑی بدل کر یہ ہیرا حاصل کر لیا۔ ہیرے کی چمک دیکھ کر شاہ کے منہ سے نکلا کوہ نور یعنی روشنی کا پہاڑ، لیکن نادر شاہ بھی اس کی بد دعا سے نہ بچ سکا۔ ہیرا پانے کے چند سال بعد ہی اس کے اپنے ہی محافظوں نے قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ ہیرا احمد شاہ ابدالی کے پاس افغانستان پہنچا۔ ابدالی کے بیٹوں اور پوتوں کے درمیان وہ خونی جنگیں ہوئیں کہ تاریخ کانپ اٹھی۔ کسی کی آنکھیں نکالی گئیں تو کسی کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا۔ آخر کار شاہ شجاع یہ ہیرا لے کر پنجاب کے شیر مہاراجہ رنجیت سنگھ کی پناہ میں آیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس ہیرے کو اپنے بازو پر باندھا اور اس کے دور میں سکھ سلطنت عروج پر رہی، لیکن اس کی وفات کے بعد بد دعا نے پھر سر اٹھایا۔ صرف چند سالوں میں رنجیت سنگھ کے 4 وارث پر اسرار طور پر مارے گئے۔ 1849 میں انگریز نے پنجاب پر قبضہ کر لیا۔ 1849 میں انگریزوں نے پنجاب پر قبضہ کر لیا اور معصوم 5 سالہ مہاراجہ دلیپ سنگھ سے یہ ہیرا چھین کر ملکہ وکٹوریہ کو بھیج دیا۔ انگریزوں کو اس بد دعا کا علم تھا، اسی لیے انہوں نے ایک احتیاط برتی۔ 1851 سے اب تک یہ ہیرا صرف برطانوی شاہی خاندان کی خواتین ہی پہنتی آئی ہیں: ملکہ وکٹوریہ، ملکہ میری اور پھر ملکہ الزبیتھ۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جیسے ہی یہ ہیرا برطانیہ پہنچا، برطانوی سلطنت جس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا تھا، سکڑنا شروع ہو گیا اور ایک ایک کر کے تمام نوآبادیات آزاد ہو گئیں۔ آج یہ ہیرا ٹاور آف لندن میں قید ہے، جہاں لاکھوں لوگ اسے دیکھنے آتے ہیں، مگر کوئی مرد اسے پہننے کی ہمت نہیں کرتا۔ کیا یہ سب محض اتفاق ہے یا واقعی کوہ نور میں کوئی مفوق الفطرت طاقت چھپی ہے؟ تاریخ کے یہ خونی صفحات کو یہی بتاتے ہیں کہ یہ ہیرا اپنے مالک سے بہت بڑی قیمت مانگتا ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا کوہ نور کو واپس ہندوستان یا پاکستان لانا چاہیے یا اسے وہیں رہنے دینا دنیا میں بہتر ہے جہاں وہ ہے؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔